چلو چلو دبئی چلو 70 کی دہائی میں ایک بہت ہی مشہور نعرہ تھا اور لاکھوں پاکستانیوں نے متحدہ عرب امارات کا رخ کیا اور یقیناً ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیاں بھی تبدیل کر دیں اور ظاہر ہے وہ اکیلے نہیں تھے جنوبی ایشیا سے بلکہ پوری دنیا کے ہر کونے سے لوگ گئے دبئی کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا اور اچھا حالانکہ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں پر مشتمل ہے اور پولیٹیکل پاور ابو دھابی کے پاس ہے، نام دبئی کا ہی چلتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، سب دبئی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دہائیاں پھر فاسٹ فارورڈ کریں تو یو اے ای اور بالخصوص دبئی ایک عالمی سکسیس سٹوری بن گئی ہے۔ اسکائی اسکریپرز ہیں، ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے، پوری دنیا کا ایک کم از کم اس خطے کا ایک ٹرانزٹ ہب بن گئے ہیں، فائنینشیل کیپٹل، انوویشن، ٹیکسز دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور اس کی بنیاد ایک تھی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی، خاص طور پر اس خطے میں۔ چنانچہ دنیا بھر کے لوگوں نے دبئی میں انویسٹمنٹ بھی کی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو امیر حضرات ہیں ان کے بھی کئی پراپرٹیز ہے دبئی میں، ہر بندہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہاں پر گھر لینا چاہ رہا تھا، کرائے پہ گھر دینا چاہ رہا تھا، لوگ گولڈن ویزاز کے چکر میں بھی گھوم رہے تھے۔ اور پھر جو لاسٹ فیز تھا دبئی کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ لاٹس آف ویسٹرنرز یورپ سے، امریکہ سے، انہوں نے نقل مکانی کر کے دبئی شفٹ ہوئے ٹو انجوائے دا ٹیکس فری لائف سٹائل۔ لیکن بظاہر متحدہ عرب امارات کے لیے یہ کافی نہیں تھا، کئی جیو پولیٹیکل ایڈونچرز بھی شروع ہو گئے، اور جب ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو ایران نے بالخصوص متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا اور کئی سو ڈرونز، کئی سو میسائلز ان پر برسائے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم یہ جو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کا جو ایلوژن تھا، جو دبئی کی کامیابی کی ایک بنیاد تھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ میزائلز اور ڈرونز کے نظر ہو گیا۔ تو یہ تو تھا دبئی کا ماضی اور دبئی کا حال۔ دبئی کا مستقبل کیا ہے؟ اگر آپ کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی سیکیور ہے؟ اگر آپ وہاں پر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں معظم حسین صاحب۔ معظم حسین صاحب ہمیں کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی حال میں ڈان اخبار میں ایک بہت ہی عمدہ آرٹیکل لکھا ہے دبئی کے مستقبل کے بارے میں، جو وہاں پر جو مشکلات درپیش ہیں۔ آپ کی زندگی بھی میرا خیال ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم بھی دبئی میں ہوئی تھی، آپ وہاں ہی بڑے ہوئے تھے۔ مڈل ایسٹ پولیٹکس پڑھی ہے امریکن یونیورسٹی آف کائرو میں، اور ANZ بینکنگ گروپ کے ساتھ بھی کام کیا ہے عالمی مارکیٹس کو دیکھتے ہوئے، جس میں جنوبی ایشیا اور بالخصوص UAE آپ کے پورٹ فولیو کا حصہ تھے۔ اور ہاں، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کافی لمبی بایو ہے، اسٹے ود می، ایک کتاب بھی آپ نے لکھی ہے کالڈ دبئی دا فال، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن یور اسکرینز۔ تو معظم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سوال میرا وہی ہے، یہ تھا دبئی کا ماضی، یہ ہے دبئی کا حال، دبئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بنی تھی، آپ نے بڑا اچھا ایک وہ دیا ہے، اس کا بلڈ اپ دیا ہے۔ یہ بنی تھی ایک نان آئل اکانومی جس کو کہتے ہیں، دبئی ایک ماڈل تھا اس کے لیے۔ گلف کے جتنے کنٹریز ہیں ان میں آئل بیسڈ اکانومیز تھی ساری، اور یو اے میں جو آئل ہے زیادہ تر وہ ابو دھابی کے پاس ہے، تو ان کے پاس آئل نہ ہونا جو تھا وہ ایک وہ بن گیا کہ دے ہیڈ ٹو کچھ اور کرنا، کچھ اپنا آؤٹ آف دا باکس کچھ۔ اچھا، اب سارے GCC کنٹریز میں سے انہوں نے سب سے پہلے یہ رول ایک فریم ورک بنا دیا کہ پراپرٹی اونرشپ ول بی الاؤڈ ٹو فارینرز۔ یہ 97 میں آ گئی تھی چیز۔ تو سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بیچنی شروع کی تھی ریئل اسٹیٹ، وہ ریئل اسٹیٹ تھی۔ صحیح۔ اب تیل نہیں ہے تو ریئل اسٹیٹ بیچ رہے ہیں، اور اچھی خاصی ریئل اسٹیٹ بیچی انہوں نے۔ دوسری چیز انہوں نے الاؤ کر دی کہ کوئی بھی میں جو بھی جا کے صرف آپ پاسپورٹ رکھیں اور آپ کی وہاں پہ آپ کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا، تو انہوں نے اوپن کر دی، مطلب ایز آف ڈوئنگ بزنس جو آپ کہتے ہیں۔ اور there were 11,000 businesses جو پھر آ کے جبل علی میں آباد ہوئے۔ جبل علی انہوں نے ایک زون بنا دی ہے، اس میں فارینرز could go and set up a business۔ تو تیسری چیز جو انہوں نے بنائی
وہ دبئی کو ایک ہب بنایا فار ناٹ اونلی ٹورزم تو ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، لیکن شاپنگ ایئر راؤنڈ اس میں ایک کیلنڈر ہے ان کا فار کانفرنسز، فار ایگزیبیشنس، 12 مہینے ایگزیبیشنز لگتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی سے لے کے تو ایویشن، تو ہر دنیا جہاں کی 1,40,000 ہوٹل رومز ہیں دبئی کے اندر، ٹھیک ہے، اور تقریباً 17 ملین ٹورسٹ آتے ہیں ان کے سالانہ، تو سالانہ تو اتنی بڑی انہوں نے جو اکانومی اپنی جب بنائی، اور اتنا دنیا کے سب سے بڑا ایئرپورٹ بنایا، 93 ملین پیسنجرز آتے ہیں وہاں پہ دبئی ایئرپورٹ پہ، ہب ہے، تو اٹ بیکیم اے ماڈل فار آئی تھنک فار ادر GCC کنٹریز، اور اس کے بعد پھر قطر نے، پھر دوسرے ممالک نے بھی اس کو وہ بھی دبئی ماڈل پر ہی چلتے کیا۔ اچھا، اب آپ نے کیونکہ پوچھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، دیکھیں یہ جو ماڈل اس طرح کا ہوتا ہے، اٹ از بلٹ آن ون ازمپشن، اور وہ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ کنٹینیوسلی گروتھ آتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، سرمایہ آتا رہے گا اندر، اور آپ کے اپارٹمنٹس بنتے رہیں گے، بکتے رہیں گے، مستقل موسم باہر رہے گا، باہر رہے گا. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ون وے فلو آف فنڈز، کیپٹل، پیپل اینڈ بزنسز بھی بنتے رہیں گے، آتے رہیں گے. اچھا، اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ وائی از دس بلڈ، اس طرح کی ازمپشن پہ کیوں بلڈ کرنا پڑتا ہے؟ یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ کی انڈیجنس مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی، نہ آپ کے ہیومن کیپٹل کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے انڈیجنس، نہ آپ کے پاس جو پراپرٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی زیادہ، ڈیمانڈ نہیں ہے اتنی. وہ لوکل ڈیمانڈ تو تھوڑی سی ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر باہر سے لانا پڑتا ہے، FDI لانی پڑتی ہے، لوگ باہر سے لانے پڑتے ہیں، اور پھر جیسے آپ نے جو ذکر کیا وہ گولڈن ویزاز اینڈ آل دیٹ. اچھا، پھر واٹ ہیپنس کہ جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ جو موسم بہار چل رہا ہوتا ہے اور پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں، سب خوش ہوتے ہیں. بیسکلی اٹ از، آپ بہت لوگ اس کو ببل کہتے ہیں، بٹ اٹس اے لوڈیڈ ورڈ، میں نہیں یوز کرتا. وہ انفلیٹ ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور وہ بڑھتا ہے اسی طرح اس میں ہوا بھرتی رہتی ہے. اب ایک دن آتا ہے اور سڈنلی جو ٹائڈ ہے وہ ریورس شروع ہوتی ہے، اس کی ریورس ہو گئی نا، اور وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایکسٹرنل شاک آتا ہے. دبئی کا یہ تھا کہ اٹ از ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ بات بڑی واضح ہے. تو یہ باہر سے ایک شاک آیا، اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی جو آپ کہیں گے نا ایک افیکٹ آیا، وہ جبل علی فری زون کے اوپر آیا. بیکاز جبل علی ایک انجن ہے دبئی کی اکانومی کا، ایک بہت بڑا انجن ہے، اور اس کا ایک ٹریڈنگ ہب کا جو سٹیٹس ہے نا دبئی کا، وہ جبل علی کی وجہ سے ہے. اب جب وہاں پہ جہاز نہیں آ سکتے، ہرمز بند ہے، تو جتنی 11,000 کمپنیز میں نے آپ کو جن کا ذکر کیا، وہ جو جہاز آتے ہیں، جو ٹریڈ آتی ہے، جو اس کو ہم ٹرانسشپمنٹ کہتے ہیں، جس پہ ہم اپنا گوادر بھی ڈیولپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اس کی بھی جو انویژن کی ہے، گوادر میں بھی آبادی نہیں ہے، دیکھیں. تو یہ جو ٹرانسشپمنٹ ماڈل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو فری سی لینز چاہیے ہوتی ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ لاجسٹکس ایسا کام ہوتا ہے جس میں آپ کو نان سٹاپ جو ہے نا، وہ مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے. میں اسی میں ایک کونا نکالنا چاہ رہا ہوں آپ کی گفتگو میں، کہ آپ نے فرمایا کہ باہر سے یہ سب کچھ ہوا، ایران جنگ ونگ کی وجہ سے دبئی کے ساتھ یہ ہوا. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایران سے زیادہ بڑا بھائی جو ہے اس نے مروایا، صدر جو ہے محمد بن زید ال نہیان، ان کی جو پالیسیاں ہیں، انہوں نے دبئی کو یہ دن دکھائے؟ یہ تھوڑا سا وی آر گوئنگ انٹو پالیٹکس. صحیح ہے، نہیں جاتے، نہیں کر لیں، تھوڑا سا کر لیں گے، تھوڑا دائرے میں رہ کے. لیکن ہاں، اٹ از، آپ کی بات صحیح ہے کہ دیو ہیڈ ٹو ٹیک اے پولیٹیکل پوزیشن ان دس کانفلکٹ.
اور اور مطلب خود صرف کو بچا سکتے تھے. پوزیشن اس کانفلکٹ میں نہیں, اس سے پہلے بھی, کیونکہ آپ کا جتنا بھی جو مڈل ایسٹ ہے نا پورا, وہ بہت انٹر کنیکٹڈ ریجن ہے, اور آپ کے جو اس میں جو کوز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے نا وہ کافی دور دور تک ہوتا ہے. اچھا یو اے ای اس وقت وائی دے گاٹ انوالوڈ ان, ایک تو وہ سعودی یو اے ای رائیولری ہر طرف, ٹھیک ہے, ایک وہ یمن کی جو ایشو چل رہا ہے ادھر یہ لوگ شروع ہو گئے. دیکھیں ایک ان کی ایک یو اے کا ایک ویژن ہے, ورلڈ ویژن ہے یا ایک ریجنل ویژن ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی سی لینز کی بات کی, تو سی لینز کھلی رکھنی ہے, اس پہ ان کی اکانومی چلتی ہے, ابو دھابی کی بھی دبئی کی بھی. ابو دھابی کا آئل ایکسپورٹ ہے, دبئی کی ٹرانسشپمنٹ ہے. اب سی لینز دو ہیں جو جہاں پہ ولنریبلٹی ہے, ایک پرشین گلف میں جو یہ ہرمز ہے, اور دوسرا باب المندب ہے جو یمن کا اور ہارن آف افریقہ کے درمیان, وہ بھی ایک بہت بڑی باٹل نیک ہے. تو اب وہ گھسے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر. صومالی لینڈ میں تو اسی لیے گئے ہیں نا تاکہ وہ باب المندب پر ان کا ایک کنٹرول رہے, اور یہاں پہ ہوتھیز ہیں, یہاں پر ہوتی یمن اینڈ صومالی, تو یہ گروپس ہیں, ملیشیاز ہیں, اور یہ فیلڈ سٹیٹس ہیں یہاں پہ سارے اس دونوں سائڈس پہ نا. تو وہ پھر جو ہیں اپنے اپنے فیوریٹ ملیشیاز ہیں, وہ انہوں نے اپنے پالے ہوئے ہیں, اور وہ اس میں اٹس اے ویری مطلب میسڈ اپ سچویشن. اچھا اب اس پر ہم آتے ہیں کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت کیا پڑے, لیکن وہ تھوڑی اب بات کی بات. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ان کی انجنز آف گروتھ کیا ہے, ان کی جو بنیاد ہے دبئی کی اکانومی کی, اور ایک طرح سے پوری یو اے ای کی شاید. اس وقت دبئی میں سچویشن کیا ہے, اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت چیزیں سننے میں آتی ہیں رائٹ کہ یار اپارٹمنٹس بک نہیں رہی, ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے, جو آپ نے پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوٹل رومز کی بات کی تھی, 1,40,000 کہ ان میں سے 70% خالی ہیں. اب اگین دیکھیں یو اے ای سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے آفیشیل انفارمیشن وہ ان چیزوں پہ ہمیں مل نہیں رہی ایز سچ, تو سنی سنائی باتیں ہیں. اس وقت آپ کے علم میں کیا ہے دبئی, ہاؤ بیڈ از دا سچویشن دبئی کے لیے ان ٹرمز آف ٹورزم, ان ٹرمز آف یہ ہوٹلز, ریئل اسٹیٹ جو ان کا ایک انجن ہے, بینکنگ, اگر آپ ایک ایک کر کے ہمیں بتائیں. لیٹس اسٹارٹ, ایسا کریں, لیٹس اسٹارٹ وتھ ریئل اسٹیٹ, کیونکہ زیادہ تر جو آپ کے بھی ناظرین ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. چلے پھر ایک سیکنڈ معظم, جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ, ہم فا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ, ہاں, کہ جن لوگوں نے اپارٹمنٹ لی بھی ہوئی ہے آپ کا کیا بنے گا, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت دبئی کے کیا حالات ہیں معظم صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے, ریئل اسٹیٹ سے شروع کرتے ہیں. چلیں دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا یہ ہے کہ زیادہ تر جو دبئی کی ریئل اسٹیٹ ہے نا وہ جو نان ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے خریدی ہوئی ہے. میرے آپ کے جیسے یا آپ کے جو ناظرین دیکھتے ہیں جو دبئی میں نہیں بھی رہتے ہیں بٹ ان کی پراپرٹی ہے. اچھا وہ کیوں لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ؟ لوگ اس لیے لیتے ہیں, دو وجہ ہوتی ہیں. ایک اس کے کہ آپ کا ویلیو بڑھے گی, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیپٹل گین ملے. دوسرا یہ کہ آپ کو رینٹ ملے گا اس میں. آپ رینٹ آپ کو ملتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ٹیننٹ آتا ہے. آپ نے پوچھا اس وقت کیا پوزیشن ہے, تو اس وقت جو ہے نا میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ریورسل ہوا ہے, لوگوں کا آؤٹ فلو زیادہ ہے, ان فلو کم ہے, اور فلیٹس خالی ہیں. کمپنیز بھی اس وقت جو بند ہیں, جیسے جو میں نے بتایا نا جبل علی میں, جیسے جبل علی ہرمز بند ہے تو جبل علی کا کام بھی کافی ڈاؤن ہے, اس وجہ سے سٹاف کو بھی ڈاؤن سائز کیا ہوا ہے. پھر اتنا لوگوں کی آمد نہیں ہے تو دکانیں, آپ کے شاپنگ مالز, آپ کے ریسٹورانٹس وہ بھی بالکل لو اس پہ چل رہے ہیں. ہوٹلز تو بہت سارے بند ہیں, ریفربش کر رہے ہیں یا وہ, ٹھیک ہے, ہم پینٹنگ کر رہے ہیں ابھی. بیسکلی باٹم لائن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت کیونکہ لوگوں کی جو ہے نا وہ ڈاؤن سائزنگ ہے یا کمی کر رہے ہیں, تو ٹیننٹس آپ کو وہ ملتے ہیں جو وہاں پہ جاب کرتے ہیں. بندے کو جاب ملا, اس کو گھر چاہیے. اب سچویشن یہ ہے, جو میری بات ہوئی وہاں کچھ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں سے, کچھ لوگوں کی جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ, انہوں نے یہ کہا کہ یار اگر اس وقت ہمارا ٹیننٹ ویکیٹ کر جائے, چلا جائے, یا اس کی جاب چلی جائے یا کسی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے, تو ہمارے پاس کوئی اس کے بعد ریپلیسمنٹ ہمیں ملے گی نہیں, ٹھیک ہے.
بہت سارے لینڈ لارڈز نے تو بلکہ اپنے رینٹ بھی کم کر دیے ہیں, کچھ ٹیننٹس نے کم کروا لیے ہیں کچھ لوگوں نے. تو لوگ اس فیئر میں ہیں کہ اگر دیکھیں اگر آپ کا گھر خالی کر دیتا ہے نا ٹیننٹ, تو آپ کو وہاں پہ مینٹیننس چارجز بھرنے پڑتے ہیں, بجلی کا, پھر آپ کا میٹر, تو آپ کو خرچہ میٹر تو آپ کا چلتا رہتا ہے. ٹھیک, تو ایک تو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں خوف ہے کافی, اور یہ تو میں ریزیڈنشیل کی بتا رہا ہوں. پھر آپ کی ہے وہاں پہ کمرشل ریئل اسٹیٹ ہے, آفیسز ہیں, وہ اور زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اکنامک جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو جب ریئل اسٹیٹ میں یہ فیئر ہے, پھر ایک آپ دیکھیں یو اے ای نے, دبئی نے نا, وہ ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے رکھا ہے کہ ایک لمیٹڈ سپلائی ہر سال نئے اسٹاک کی وہ ایڈ کرتے ہیں, مطلب نئے آفیسز, اور بڑی کنٹرولڈ طریقے سے, کیونکہ اگر اوور سپلائی کر دیں گے تو پھر پرائز گر جائے گی. تو اس لیے بڑی کنٹرول. اب وہ اس وقت بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے وہیں روکے ہوئے ہیں, ان کو مارکیٹ میں لایا نہیں جا رہا, انکلوڈنگ ہوٹل رومز, بائی دا وے, دکانیں, شاپنگ مالز, کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں ان کو لانا مینس کے گلٹ, ٹھیک ہے, وہ اوور سپلائی, اور اوور سپلائی جب آئے گی تو وہ پھر ایک دم سے ڈیمانڈ تو ویسے ہی نہیں ہے. جو 11-12 بلین ڈالر وہاں انویسٹ کیے ہیں, وہ کیا واپس پاکستان لائیں گے یا کہیں اور لے جائیں گے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے, کیونکہ اب وہ 11-12 تب کی ویلیو پہ تھا, آج کی ان کی ویلیو چلے 20 کر لیں. لیکن ابھی آپ جائیں, لوگ جو مجھے جو ریئل اسٹیٹ والے وہاں بتا رہے ہیں کہ اس وقت بائرز اس طرح سے مارکیٹ میں نہیں ہیں فور آلریڈی. اگر آپ کی وہاں پراپرٹی ہے اور آپ اگر بیچنے جاتے ہیں اس کو مارکیٹ میں, تو آپ کو اس طرح بائر نہیں ملے گا جو آپ, اور پہلے تو 10 لوگ ہاتھ اٹھا لے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ کے پاس ٹیننٹ ہے یا نہیں ہے, ٹیننٹ رہ رہا ہے یا خالی ہے. خالی تو خریدنا مینس کہ میں تو پھر جیب سے مجھے پیسے بھرنے پڑیں گے نا اس میں, اور ویلیو اس کی ابھی ہمیں پتہ. بائر آپ کو میں بتاؤں کس چیز کا ہے وہاں پہ, جو بائرز ہیں وہ اسپیکولیٹرز ہیں, اور ایک ہوتے ہیں آف پلان اپارٹمنٹس. آف پلان آر دوز وچ آر 6 مہینے, سال, 1.5 سال, ابھی گرے اسٹرکچر ہے ان کا, تو ان کو ٹائم ہے ابھی مارکیٹ میں آنے. اب 1.5 سال بعد اگر ایک پروجیکٹ نے مارکیٹ میں آنا ہے, اس کی 16 قسطیں بھر دی ہیں اور 20 رہتی ہیں, ایسا ہی ہے نا, تو 20 قسطیں مینس 20 مہینے بائرز اس کے ہیں. ابھی خرید لیتے ہیں, 20 مہینے بعد ہم اوپر بیچ گزر جائے گا, جو بھی ہے وہ گزر جائے گا 20 مہینے میں. یہ سردیاں بھی گزر لیکن یہ اسپیکولیشن ہے نا, دس از ناٹ ریئل وہ والا جو. تو یہ تو ہے ریئل اسٹیٹ والی میں بتاؤں. دوسرا جو رسک ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, کہ ڈیفالٹس کے بہت رسک ہیں, کہ جو پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں اس وقت آ کے, ٹھیک ہے, جو اس وقت آ کے جو مارکیٹ میں نہیں آ پا رہے, اس کی پھر لوگ ایک پوائنٹ پہ آ کے پھر وہ قسطیں بھرنا شروع وہ روک لیتے ہیں کہ پروجیکٹ ہمیں ملے گا نہیں. تو پھر پروجیکٹ ٹائپ کے رسک, مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو ادھر سے مجھے سننے میں آ رہی کچھ فیڈ ہوئی. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آفیشیل ریلیز کوئی ابھی اتنی زیادہ اس پہ نہیں آئی ہے. اور جو پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں, اب ہم دیکھیں, اب بہت لوگ ہیں جیسے کہ جو ویسٹرنرز ہیں وہ تو جاتے ہیں یار وی ڈو دیئر جاب, ان کا گھر واپس ہے. بہت پاکستانیوں نے وہاں پر اپنے گھر بسائے ہیں, رائٹ, ہمارے سب کے دوست ہیں, کتنے لوگ ہیں جاننے والے. وہ اس وقت کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اب اگین دیکھیں, اگر کل جنگ بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں شاید آ جائے. اگر یہ مہینہ 2 مہینہ اور چلتی ہے, اگر ایک اور راؤنڈ آف میسائلز اینڈ ڈرونز گرتے ہیں دبئی کے اوپر, I mean, what does the future look like? دیکھیے, جو تو لوگ جو رہ رہے ہیں نا, وہ تو جن کی جاب ہے, جن کے پاس اگر انکم ہے وہاں رہنے کے لیے, وہ تو رہیں گے جب تک وہ رہیں گے جب تک ان کی جاب ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بزنسز کا یہ ہوتا ہے کہ بزنس کو ایک ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا دن آئے گا جب مجھے اپنا دکان یا ریسٹورانٹ یا جو بھی ہے میری, کہ وہ کون سا دن ہوگا جو میں نے بند کرنی ہے, شٹر مجھے ڈاؤن کرنا ہے اس کا پرماننٹلی. تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے وہ بزنسز. اور بہت سارے کاروبار اس وقت جو ہیں وہ مے بی دے آر بینگ پشڈ ٹو دیٹ لیول. نہیں, میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں, اب دبئی, اب یو اے ای, پورے یو اے ای کو دیکھ لیں, فائنینشیل ریزروز تو بے انتہا ہیں, رائٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 2009 میں بھی فائنینشیل کرائسس ایک آیا تھا دبئی میں,
اور بہت لوگوں کا یہ سوال ہے, میں کئی جو لوگ ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیونکہ اتنے انویسٹڈ ہیں تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کچھ اور کہنے کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تسی ٹینشن نہ لو, ابھی بس مہینہ 2 مہینہ ہم نکالیں گے اینڈ اٹ ول باؤنس بیک. لیکن کیا وہ جو ببل ہے, وہ جو پرسیپشن کا جو ببل تھا, کیونکہ آدھی گیم تو آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکل ہوتی ہے نا, اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہی ہے, گر رہی ہے تو پھر سب بیچنے لگ جاتے ہیں. کیا یہ جو سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑا ہے, یہ ببل برسٹ کرنا جو ہوا ہے سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کا, از دس ٹیمپریری اور از دس پرماننٹ؟ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے جواب لیں گے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے دبئی کے مستقبل کے بارے میں. تو معظم جو یہ ببل تھا, جو پرومس تھی سیفٹی اور سیکیورٹی کی, از اٹ گون فار ایور یا ابھی چانس ہے کہ یار چیزیں باؤنس بیک ہو جائیں گی؟ نہیں دیکھیں, میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ دیر از ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک انٹرنل ہوتے ہیں. تو ایکسٹرنل فیکٹر میں جو بھی ہو رہا ہے نا, وہ آؤٹ سائڈ ایک طرح سے ایکسٹرینیس چیز ہے کہ ایک کانفلکٹ سچویشن ہے اس کا, آپ اس بیچ میں اب تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ انٹرنلی اب اس کی آپ دیکھیں, یو اے ای ہے, اپنی اسٹرینگتھ ہیں ان کے پاس. 2 سب سے بڑی ان کی جو اسٹرینگتھ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا کیش ریزرو بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ہے, تو دے کین ٹائڈ اوور اینی ڈیفیکلٹی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دبئی کے یا ابو دھابی کے, یو اے ای کے جتنے خرچے ہیں فیڈریشن کے, وہ سب یہ ان کے پاس ابھی بے تحاشا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک اسٹرینگتھ ہوتی ہے ٹو ہیو اے کیش ریزرو. دوسری اسٹرینگتھ ان کی بہت بڑی یہ ہے کہ ان کے جو لیگل اور ریگولیٹری فریم ورکس ہیں وہ بہت تگڑے ہیں, وہ قائم ہیں اور وہ آج بھی بہت ریزیلینٹ ہیں. اور جو انویسٹر ہے نا, وہ زیادہ تر بیسکلی وہ ان کے اوپر جاتا ہے. جو بھی انویسٹ کرتا ہے, چاہے پراپرٹی میں کرے, چاہے وہ گھر میں کرے یا کوئی اس میں بزنس کھولے, وہ جاتا ہے دبئی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر, اور وہ قائم ہے اپنی جگہ اور وہ رہے گی. تو جو سارے کا سارا چیز جو ہوتا ہے نا, جو تھنگ ٹو واچ از دا ہرموز کی ٹریفک. اور وہ اس لیے ان کو اوپن چاہیے کہ ایک تو ان کا آئل ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے, ان کا ریونیو آتا ہے آئل, ابو دھابی کا آتا ہے آئل ایکسپورٹ سے, تو ٹینکرز جائیں گے تو ریونیو آئے گا. ابھی ریونیو ان کا پچھلے 90 دن سے جو ہے نا وہ کافی ڈاؤن نیچے. اور دوسرا یہ کہ دبئی کا میں نے جیسے بتایا جبل علی, وہ چلنا, اس کو چلنے کے لیے اس کے لیے آپ کو ٹرانسشپمنٹ چاہیے. کانفیڈنس آپ کا جو ہے نا وہ پارٹلی آپ کا ڈومیسٹک فیکٹر سے آتا ہے, وہ رہے گا. ڈومیسٹک سچویشن کی بہت اسٹرانگ ہے, آج بھی ہے, کل بھی ہوگی. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں دے کین, وہ انپریڈکٹیبل. اب دیکھیں, میرے لیے ایز این انویسٹر, میرے لیے انویسٹ کرنا کسی ایسی انٹرپرائز میں جہاں پہ جو لاجسٹیکل انٹرپرائز ہوتی ہے, جہاں پہ مجھے کنٹینیوس بلک کارگو مجھے ہینڈل کرنا ہے, جبل علی میں لا کے اور کھولنا ہے اور بند کرنا ہے, پھر باہر بھیج. اب میں کتنے انٹرپشنز میں برداشت کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہ آپ بفرز بلڈ کر لیتے ہیں. بفر اس طرح بلڈ کر لیتے ہیں کہ کچھ مال آپ ہرموز کے جو ماؤتھ آف ہرموز اس کے باہر رکھتے ہیں. اب یہاں پہ میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں گوادر سے, ود گوادر. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب باقی میرا خیال ہے میں اس کو یہیں تک بات رکھوں گا کہ جاوزہ کو ایک پروپوزل میرا خیال ہے انفارملی پہنچائی گئی ہے کہ آپ کچھ حصہ جو ہے وہ گوادر میں رکھ لیں, اپنا بٹھا لیں وہاں پہ. جتنی وہاں پہ 11,000 کمپنیز ہیں ان کو ایک ہم زون دے دیتے ہیں گوادر کے اندر, اور وہ ایک کچھ اپنا حصہ وہاں پہ بفر سٹاک, ایک بفر انوینٹری گوادر میں رہے. بے شک آپ اپنا مین وہاں پہ, اور ہمارے ساتھ ایک MOU کر لیں. ٹھیک ہے, دس از اے پروپوزل وچ آئی ہیو آلریڈی پٹ اپ ٹو. اوکے, اب اسی پوائنٹ پر دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے بدقسمتی سے, کیونکہ ہمارے بہت پاکستان کے بہت پرانے تعلقات رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ, کہ تھوڑی سی آرم ٹویسٹنگ کرنے کی انہوں نے یقیناً کوشش کی ہے, پیسے واپس کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. مستقبل میں کیا پاکستان کی کیا پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹورڈز دا UAE, اور UAE کی کیا پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی طرف؟ بیکاز یہ جو ریجنل کانفرنٹیشن کی پالیسی جو ابو دھابی نے لانچ کی تھی, اس کے ڈویڈنڈز ایز سچ نہیں نظر آ رہے. انفیکٹ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. جی دیکھیں, جو میں نے ایک پہلا بھی آرٹیکل لکھا تھا کہ جو ایرانین رجیم کا سروائیول ہے تھرو دس وار, اس سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے
کہ وہاں کا جو پہلے باتیں ہوتی ہیں رجیم چینج اور وہ تو نہیں وہ تو اب نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, رجیم یہی رہے گی. اب آپ نے فیصلہ, آپ سے میرا مطلب ہے جو گلف کنٹریز ہیں سب, انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بھئی آپ نے کس طرح سے اب آگے کیسے چلنا ہے. بنا کے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. دیکھیں پاکستان نے بھی تو دونوں سائڈ سے بنائی ہے نا. ہاں بالکل, ادھر بھی بنا کے رکی ہے, ہم نے تو 4 سائڈوں سے 4 سائڈوں سے بنائی ہے. تو یو اے ای کو بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان سے کم از کم ان کو یہ ہے کہ بنا کے رکھنا, جیسے قطر کی فائدہ پالیسی ہے, بڑا اور بہت اچھا فائدہ ہے ان کو. اسی اگر ان کی اکنامک انٹیگریشن پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ ایک ڈیفنس کولیبریشن سعودی عربیہ سٹائل بالکل پاکستان سے کرتے ہیں یو اے ای والے, تو ایک انشورنس پالیسی لیکن انہوں نے انڈیا سے انشورنس پالیسی انڈیا سے تو کیا ہے انہوں نے, اسرائیل اور انڈیا سے انڈیا سے تو اپنی کشتیاں نہیں بچائی جا رہی. کیا تو ٹھیک ہے کریں پھر. مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کبھی لمبا چکر لے کے آپ پھر واپس آپ آتے ہیں, پھر آپ کو نظر صحیح سڑک نظر آتی ہے. یہ بھی ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ وہ آئی تھنک دا ڈے از ناٹ فار. میری خواہش بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی پرائڈ اپنی سوالو کرنی. یو اے ای شوڈ بیکم پارٹ آف دا. ابھی تو اتنی گرد اڑ رہی ہے کہ سڑک ہی نظر نہیں آ رہی. یہ سڑک تو بعد میں نظر. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تھینک یو سو مچ. سڑک یونیورسٹی روڈ تو نہیں ہے تقریباً. ہاں وہ بھی ریڈ باقی لائن. آپ کا ایک آخری سوال تھا کہ جو پاکستانیز ہیں جن کی وہاں پہ پراپرٹی ہے, ہاں تو میرا دیکھیں نو بڈی کین گیو ایڈوائس, پراپرٹی ایڈوائس, لیکن ابھی مجھے کوئی ایک دم سے میلٹ ڈاؤن ہوتا نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب اتنی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے ایسا ہی. اور یہ بھی خدشہ نہیں ہے کہ وہ جو 30 لاکھ پاکستانی ہیں بیچارے تارکین وطن, میں ڈر رہا تھا کہ اب شاید وہ ڈروز میں واپس آئیں گے. ایسا بھی نہیں, ایسا بھی نہیں, ایسا بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. تو اسٹوری از ناٹ اوور یٹ. شکریہ, آپ نے بہت شکریہ مظفر صاحب, آگاہ کیا. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.